نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، گناہوں کو چھوڑ دو، فرائض کی پابندی کرو، یہ افضل جہاد ہے۔ اور فرمایا ذکر اللہ کی کثرت کرو، کیونکہ اللہ تعالی کے پاس کثرت ذکر کے علاوہ کسی اور پسندیدہ شے کے ساتھ تم حاضر نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ یہ طبرانی کی حدیث پاک میں نے عرض کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جو رات کو عبادت کرنے سے عاجز ہو، جو بندہ رات کو اٹھ کر عبادت نہیں کر سکتا، اور فرمایا جو بندہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا، اس بات سے عاجز ہے، اس کا دل نہیں کرتا ہے خدا میں مال خرچ کرنے سے، اور جو بندہ دشمن سے جہاد کرنے سے عاجز ہو، جہاد پہ نہیں جا سکتا، جہاد نہیں کر سکتا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ رب کا ذکر کیا کرے، اللہ پاک کا ذکر کریں گے۔ ذی الحجہ کے ایام میں، ذی الحجہ کے ایام میں ذکر الہی، رب تعالیٰ کا ذکر کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ رب فرماتا ہے اے بندے جب تو تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنی تنہائی میں تیرا ذکر کرتا ہوں، اور جب تو کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں، ملائکہ کے مجمع میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ترمذی کی حدیث پاک ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ فرمایا کہ کیا تمہیں اس عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بہتر اور پاکیزہ ہو، اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والی شے ہو، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہو، اور تمہارے لیے دشمنوں سے لڑنے اور ان کے سامنے اپنی گردن کٹوانے اس سے بھی زیادہ بہتر شے ہو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد کرو، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر کیا۔ یہ کتنا بڑا ثواب ہے رب کا ذکر کرنا، اور اسپیشلی اس ٹائم میں رب کا ذکر کرنا جو ٹائم ہی اللہ نے ذکر کے لیے عطا فرمایا، یعنی یہ ذی الحجہ کے دن جو آج رات سے شروع ہو جائیں گے۔ ذی الحج حج کا مہینہ ہے، اس میں حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، حاجی تلبیہ پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ سارے کام جو بندہ یہاں پر کرتا ہے، یہاں پر حج تو نہیں ہو سکتا، باقی کام سارے ہو سکتے ہیں، روزے رکھے، توبہ کرے، ذکر الہی کرے، مناجات کرے، رب کی تسبیحات پڑھے، درود پاک پڑھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صدقہ و خیرات کرے، قربانیاں کرے، اللہ پاک ان حاجیوں کی مشابہت اور ان کی عبادت میں اسے بھی شریک کرے گا، اور اللہ کی بارگاہ سے یہ بندہ اجر و ثواب کا حقدار ہوتا چلا جائے گا۔ بہت زیادہ برکتیں ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کرام، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ترمذی باب ما جاء فی ذکر اللہ، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسی چیز عطا فرمائیں کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں، اس کو پکڑے رکھوں، تو پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہا ہے، تیری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہے۔ اور یہ ذکر ایسی چیز ہے کہ جو آپ اپنے کاروبار، اپنی نوکری، اپنی جاب یہاں پر بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ اپنا دکان پہ بیٹھا ہوا تسبیح لے کر ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ، درود پاک پڑھتا رہے، الحمدللہ پڑھتا رہے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہے، مختلف تسبیحات پڑھتا رہے، تیسرا کلمہ پڑھتا رہے،
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بلکہ یہ اس سے افضل کون سا عمل ہے؟ دیکھیں حضور نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی تشریف لائی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا، مالک جنت، مالکہ جنت، ام الحسنین، زوجہ بطول. تو آپ سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ شہزادی رسول ہیں، جنتی خواتین کی سردار ہیں، گھر کے کام سارے کرتی ہیں، چکی پر آٹا بھی پیستی ہیں، پانی بھی خود بھر کے لاتی ہیں. آج ہماری خواتین کے ذہنوں میں یہ مغربیت زدہ ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے. تو گھر کے کام کاج کرنا تو گناہ سمجھتی ہیں گھر میں، بلکہ یقین جانے بڑی ہنسی آتی ہے بعض اوقات کہ میں صبح جب جاتا ہوں تو خواتین جنہوں نے گھر میں کچن کے لیے الگ نوکرانی رکھی ہوئی ہے، برتن دھونے کے لیے الگ رکھی ہوئی ہے، کپڑے دھونے کے لیے الگ نوکرانی رکھی ہوئی ہے، صفائیاں کرنے کے لیے الگ رکھی ہوئی ہے، اور صبح خود ایکسرسائز کے لیے نکلی ہوتی ہے، سڑکوں پہ گھوم رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ورزش کرنی ہے. گھر کے کام کاج ورزش نہیں ہے، گھر کے لیے نوکر رکھے ہیں اور بعض صبح سڑکوں پہ گھوم رہی ہوتی ہے. یہی سب شام کو ٹائم ہے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رسول اللہ کی شہزادی ہیں، گھر کے کام کاج خود کرتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں. تو سیدہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی نوکر لینے کے لیے. مال غنیمت سے نوکر آئے تھے، غلام آئے تھے، کنیزیں آئی تھیں. حضرت مولا علی نے بھیجا کہ جاؤ حضور کی بارگاہ میں، تم سارا کام کاج کر کے تھک جاتی ہو، عبادت بھی کرتی. تو حضور کی بارگاہ میں جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو زبان سے حیا کے مارے کچھ کہہ نہ سکی، صرف حضور کے سامنے اپنے ہاتھ کر دیے جن پر چھالے بنے ہوئے تھے. اب دیکھیں کہ باپ ہو، باپ کے دل میں بیٹی کی جو شفقت ہے، آپ بھی باپ ہے، میں بھی باپ ہوں، بیٹیوں والے ہیں. تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تو عطا بھی فرما سکتے تھے رب کریم میں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام معاملہ سارا سمجھ گئے، لیکن حضور نے فرمایا کہ بیٹی میں تمہیں اس سے بہتر شے نہ عطا فرما. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پھر یہ وظیفہ عطا فرمایا جس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. نماز کے بعد فرمایا 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھا کرو. پتہ یہ چلا کہ جو تحفہ محبوب رب العالمین اللہ کے پیارے حبیب اپنی شہزادی کو عطا فرما رہے ہیں وہ دنیا کی ہر شے سے بہتر ہے، ہر شے سے بہتر ہے. ہمارا یقین ہی نہیں ہوتا، ہم سناتے ہیں لوگوں کو یقین نہیں آتا. لوگوں کو کہنا بھائی یار یہ وظیفہ پڑھا کرو. بڑے مریض آتے ہیں میرے پاس، کسی کو جادو ہے، جنات ہے، میں کہوں یہ تیسرا کلمہ پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو پڑھو. لوگ اعتبار نہیں کرتے. اور یہی جب کسی جنتر منتر، کسی عامل شف پیر جیسے کسی جاہل کے ہتھے چڑھتے ہیں نا، تو وہ ان کو کوئی جنتر منتر بتا دیتا ہے، 20-30 ہزار روپیہ، 50,000 لاکھ روپیہ دیتا ہے، کوئی جنتر منتر بتا دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار پیر صاحب وظیفہ ٹھیک کرتے ہیں. یہ جو وظیفہ ہے یہ رسول اللہ نے اپنی شہزادی کو عطا فرمایا. وہ جو تم 40-50 ہزار روپیہ دے کے کسی جاہل سے کوئی جنتر منتر، کوئی اونٹ پٹان قسم کی چیز سیکھ کے آگے، اس سے بہتر یہ وظیفہ نہیں جو حضور نے عطا فرمایا. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ اپنی گھر والوں کو سکھاؤ نا کہ یہ پڑھا کر گھر میں برکت ہوگی. پہلے خواتین یقین جانے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ تعلیم نہیں تھی لیکن نماز تسبیح پڑھتی. نماز تسبیح میں یہی پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نماز تسبیح ان کو اتنا پتا تھا کہ یہ حضور کا عطا کردہ تسبیح ہے، اس میں برکت ہوگی. اور سچ مچ ان میں برکت تھی، ان کے کاموں میں برکت تھی، ان کی زندگیوں میں برکت تھی، ان کی صحت میں برکت تھی. یہ ذی الحج کی گھڑیاں شروع ہو گئی ہیں. تو جو بندہ جس بھی پریشانی میں ہے 10 دنوں میں 1,00,000 دفعہ پڑھے، روزانہ 10,000 دفعہ پڑھے نا،
تو 10 دنوں میں 1 लाख دفعہ پڑھا جائے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ کے گھر میں پریشانی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، میں کہتا ہوں 1 लाख دفعہ ان 10 راتوں میں 10 دنوں میں پڑھے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کا کام حل نہ ہو۔ یقین تو رکھیں اللہ، یہ نبوی وظیفہ، اس واسطے کثرت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کلمات ہیں، یہ رسول اللہ کے کلمات ہیں، حضور نے یہ کلمات پڑھے۔ تسبیحات بھی ہیں، تہلیل بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، یعنی اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی کبریائی بھی ہے، اللہ کی ثنا بھی ہے، اللہ کی تسبیح بھی ہے، اور یہ اللہ کو بڑے پیارے کلمات ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کوئی 1 دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے یا اللہ اکبر پڑھتا ہے یا الحمدللہ پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا تھا۔ تو یہ سارا ذکر الہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہا کر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لکڑی پانی میں تار ہو جائے، جو لکڑی پانی میں تار ہو جائے اسے دوزخ اسے آگ نہیں جلاتی، جو لکڑی پانی میں گلی ہو جائے، تار ہو جائے، اسے آگ نہیں جلاتی، اور جو زبان ذکر الہی سے تار رہے گی اسے دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی۔ تو یہ ایک فرض نماز کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ ذکر الہی کرے، چاہے تیسرا کلمہ ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ دن ہے اللہ کی کبریائی بیان کرنے کی۔ اور اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ حاجیوں جب تم پہنچ جاؤ تو وہاں پر اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اشد ذکر کے الفاظ ہیں کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے نا میدان عرفات میں پہنچ کر، پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے باپ دادے کا ذکر کرتے تھے، تو اللہ نے منع فرما دیا کہ اپنے باپ دادے کی فضیلت بیان کرنے کے بجائے اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ سبحان اللہ والحمدللہ یہ حاجیوں نے بھی پڑھنا ہے، آپ نے بھی پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر تو فرض نماز ہیں، پھر دوسرے نمبر پر تلاوت قرآن ہے۔ تلاوت قرآن سے تو افضل کوئی وظیفہ ہی کوئی نہیں، یہ خود حضور علیہ السلام کا عطا کرتا وظیفہ ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت ایک پارہ کرنے روزانہ، ایک پارہ تلاوت قرآن پاک، پھر اس کے بعد جو حدیث پاک میں وظیفے آئے ہیں، استغفار پڑھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ ضيقا مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كما قال علیہ السلام۔ فرمایا جو بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، رب کریم ہر تنگی سے نجات کا اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، اور خدا تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ استغفار پڑھیں، اللہ کو بڑا پسند ہے جب بندہ اپنے گناہوں کی معافی رب سے مانگتا ہے۔ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے، ندامت کا اظہار کر رہا ہے، میری بارگاہ میں معافی مانگنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ دن ہے اللہ سے معافی مانگنے کے، یہ دن ہے اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے، یہ دن ہے رب تعالیٰ کی ثنا بیان کرنے کے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک ساری حدیثوں کو جمع کیا جو عشرہ ذی الحج کی فضیلت کے متعلق ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ قسم اٹھائے کہ میں سال کے بہترین دنوں میں اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کی بندگی کروں گا، فرمایا اس کی قسم تب پوری ہوگی جب وہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ کی بندگی کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا۔ جو فارغ ہے روزانہ نماز تسبیح پڑھا کرے، روزانہ رات کو بھی نماز تسبیح پڑھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان راتوں کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ یاد دیکھو رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں آخری راتوں میں ہم پوری سال بھر کی کوشش کرتے ہیں،
27ویں رات کو تو بہت سارے لوگ یہاں پہ جاگتے بھی ہیں، اور یہ صحیح حدیثوں میں آیا ہے، سیاستہ کے حدیثوں کا مضمون ہے، حضور علیہ السلام نے ان ذی الحجہ کی ایک ایک رات کو لیلۃ القدر کے برابر قرار دیا ہے۔ اور ہماری راتیں کس طرح گزرنی ہے؟ 2020 ورلڈ کپ دیکھنے، پھر گانا کٹنی ہے، فلانا نہیں صحیح کھیلتا، فلانا نہیں صحیح کھیلتا۔ تو خدا کے بندوں، رات کے 10 11 بجے 12 1 بجے تک میچ کے لیے جاگ سکتے، کچھ اللہ کے ذکر کے لیے بھی جاگ لیا کرو، اپنی آخرت کے لیے بھی جاگ لیا کرو۔ یہ رات کا جاگنا آپ کی قبر کو چانن دے گا، آپ کی قبر میں ٹھنڈک دے گا، جس طرح مسجد میں آگے آپ کو سکون ملا ہے، اے سی لگا ہوا۔ اور بد نصیبی یہ ہے، مسجد میں اے سی لگا ہوا ہے، یہاں پر لوگ فرض پڑھنا دوڑتا نہیں، چند منٹ لوگ یہاں پر نہیں بیٹھتے۔ اور میں جب دوبارے پہ گزرتا ہوں، میچ لگا ہوتا ہے، کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، مچھر کاٹ رہے ہیں جناب، اس طرح کر کے بھوکے پیاسے مچھر لڑا رہے ہیں، لیکن میچ نہیں کھلا ہو رہا۔ گرمی بھی ہے، مچھر بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، ادھر بیٹھنا، ادھر بڑی پابندی سے حاضری دینی، اور ادھر اللہ کا حکم ہے یہاں پہ آؤ، آپ کو ٹھنڈا اے سی یعنی پاکیزہ ماحول دیا ہوا، یہاں پر نہیں آنا۔ بد نصیبی ہے نا، بد نصیبی کہہ سکتے ہیں، اور کیا ہے کہ کرکٹ 2020 ورلڈ کپ کے لیے رات کو دیر تک موبائل استعمال کرنا، اور اللہ کے ذکر کے لیے 10 منٹ بھی توفیق نہیں ہے، 10 منٹ ہی میں وضو کر کے اپنے رب کو یاد کر، یہ بد نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے تمہاری یاد، تمہاری زبان کو توفیق ہی نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی۔ اور توفیق پتہ ہے کس کو ملتی ہے؟ توفیق ملتی ہے جو بندہ لقمہ حلال کھاتا ہے نا، اور اپنے گھر والوں کو حلال کھلاتا ہے، اللہ اس کو نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ حرام کے مال کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے، بندے کا دل ہی نہیں کرتا مسجد آنے، مسجد میں آنے کو بندے کا جو پاؤں ہے وہ مان کا ہو جاتا ہے، بندے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، جب یار خوشی جاؤ، میرے کپڑے نہیں ٹھیک ہے، میرے کپڑے نہیں ٹھیک ہے، میرے بھائیوں قربانی ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضور نے ہر سال قربانی دی ہے، ان دنوں میں اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں، یار حضور ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمارے لیے قربانی دیں۔ تو مانتا ہوں ہمارا بھی تو حق ہے نا حضور کے لیے درود بھیجنے کا، ہم حضور پر درود بھیجیں۔ جو غریب ہے قربانی نہیں دے سکتا، وہ درود شریف تو پڑھ سکتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام یقین جانے آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے بھی اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں بھیجیں گے نا، وہ کریم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بھی میرے ساتھ نیکی کی میں نے اس کا بدلہ دیا، ابو بکر کے سوا اس کی نیکی کا بدلہ میں قیامت والے دن دوں گا۔ حضور تو ہر ایک کو عطا فرماتے ہیں، آپ درود بھیجیں گے، اس میں آپ کا فائدہ ہے، آپ کا بھلا ہے۔ جمعے میں کچھ ٹائم نکال کے حضور کی بارگاہ میں درود ہی پڑھ لیا کریں، کیونکہ پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جمعے والا دن مجھ پر درود پڑھتا ہے نا، اس کا حضور فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں اور جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ تو اس یقین کے ساتھ پڑھا کرو، اس یقین کے ساتھ پڑھا کرو کہ میرا درود حضور سن رہے ہیں۔ تو یہ ذی الحجہ میں نے بتایا نا، تیسرا کلمہ پڑھو، استغفار پڑھو، اور درود پاک کی کثرت کرو۔ سرکار دو عالم آپ قربانی جو دے سکتا ہے، اور وہ بھی اپنا نا ہر بندے کو غور کرنا چاہیے کہ یار کسی کو بولے نا قربانی کہہ کہ یار نہیں میرے پاس نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں۔ آپ کی مری سیر پہ چلیے، مری جانا نہیں جانا، وادی نیلم جانا ہے، قوام نرام جانا ہے، چترال جانا ہے، اور پر ہیڈ 25-30 ہزار روپیہ آنا ہے خرچہ، کہتا ٹھیک ہے میں ارینج کر لوں گا، انتظام کر لوں گا۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، وہ 25-30 ہزار کا تو ہم انتظام کر لیتے ہیں، قربانی کا انتظام نہیں کر سکتے۔ تو یہ اپنی قلبی کیفیت ہے ہر بندے کی، اپنے رب کے ساتھ دیکھے کہ میں، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ بندے، کیونکہ کئی لوگوں کو نا بڑے سیانے فلاسفر آ گئے ہیں، کہیں انہوں یاد آ جاتا ہے یار بہتر ہے دینا ان کسی غریب کی بچی بیاہ دے، قربانی پر مال خرچ کرنے کی بجائے بہتر ہے کسی غریب کی بچی کی شادی کر دو، یا کوئی ٹھنڈا کولر لگوا دو،
یہ سارے نا سیانوں کو حضور کا یہ فرمان سناتا ہوں، جو اللہ خالق ہے نا ہمارا، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس رب نے قربانی کے دن مقرر کیے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ان دنوں میں کوئی بھی مال جو رب کی راہ میں خرچ کیا جائے، قربانی سے بڑھ کر اللہ کو کوئی بھی مال محبوب نہیں ہے۔ ان دنوں میں جو بھی مال خرچ کیا جائے، سب سے زیادہ ثواب اور اللہ کو پسند جو مال ہے وہ وہی مال ہے جو قربانی پر خرچ ہوتا ہے۔ اس واسطے جو بندے خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ تجربہ ہے ہمارا، اور یہ آپ بھی دیکھیں گے جو بندہ زکات دیتا ہے اس کی زکات ہر سال بڑھ جاتی ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو بندہ کہے کہ میں نے رب کی راہ میں دیا ہے تو میں بھوکا مر گیا ہوں یا میں فقیر ہو گیا ہوں، میں رب کی راہ میں خرچ کرتا ہوں میں کنگلا ہو گیا ہوں، میں بھوکا ہو گیا ہوں۔ جو دیتا ہے اللہ اسے اور دیتا ہے۔ مسجد میں 100 روپیہ بھی دیتا ہے نا، اگلے دن میں ہو سکتا ہے اسے 200 روپے کی توفیق۔ یہ اصول ہے، جو دیتا ہے اللہ اسے اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ جو قرآن میں الفاظ بولے اللہ دی جمع مالا وعددا، جو جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، یہ سب ورنہ مالا واخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ مال ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ کبھی بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ دن ہے اسپیشلی، یہ حج کے دن ہیں، حج کے مناسک ادا ہوتے ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، اللہ کی ذکر، اللہ کی کبریائی، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اللہ کی بارگاہ میں مناجات، تو خصوصیت کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ رب کو زیادہ یاد کریں، فضول باتیں کم کریں، سوشل میڈیا کا استعمال کم کر دیں، تلاوت کریں، ذکر الہی کریں، مناجات کریں، استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور روزانہ اپنے رب کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کریں۔ بے شک 10 روپے ہی دیتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے۔ ایک کولی سالن، ایک پلیٹ سالن، 2 روٹیاں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصالے ثواب کریں، آپ کی روح کو ختم شریف پڑھیں، آپ دیکھیں گے آپ کو کتنی برکتیں ملتی ہیں، آپ کو ثواب کتنا ملتا ہے، آپ کے گھر میں خیر و برکت کتنی آتی ہے۔ تو اس واسطے خیر و برکت انہی طریقوں سے آتی ہے، خیر و برکت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ رب کو یاد کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اپنے رب کی راہ میں مال خرچ کرنا، اللہ کی مخلوق پہ مہربانی کرنا، رب تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنا، ان چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ پاک کی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے اور ذی الحجہ کی راتوں میں کوشش کریں، رات کو اگر نہیں جاگ سکتے تو عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ حدیث پاک میں بس ساری رات کی عبادت کا ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے نیک پاک لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہونے کی۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔